صاحب نے آگے تلاوت کی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو ہم نے پہاڑ پر بھی نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس کلام میں وہ ہیبت ہے، وہ جلال ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کی ہیبت سے۔ یہ امانت اللہ تعالیٰ نے کچھ سینے پسند کر لیتا ہے، وہ اس قرآن کے سفینے بن جاتے ہیں، اور اس طرح یہ قرآن ان کی بخشش کی سند بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد یہ ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یہ قرآن کی امانت ہم نے آسمانوں کو دینا چاہیے، یعنی ارادہ تو اللہ کر لے تو کن فیکون ہو جاتا ہے، لیکن یہ اختیاری وہ حکم تھا، آپ اسے وصول کر لیں۔ آسمان نے عاجزی کا اظہار کیا، زمین نے عاجزی کا اظہار کیا، پہاڑوں نے عاجزی کا اظہار کیا، واشفقن منہا فابین ان یحملنہا، انہوں نے جو انکار کیا، انکار کی جرت اگرچہ نہیں تھی، یہ انکار عجز والا انکار تھا کہ اللہ ہم اتنے جوگے نہیں ہیں کہ تیری اس امانت کو ہم اٹھا سکیں جی۔ واشفقن منہا، اپنی درماندگی کا، عاجزی کا اظہار کیا۔ آگے الفاظ ہیں فحملھا الانسان، انسان نے کہا اللہ میں اسے اٹھاتا ہوں، اس قرآن کو میں سینے سے اتاروں گا۔ اقبال نے کہا تھا قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ قرآن ہمارے پاس ہے جی، اور جب تک یہ قرآن ہمارے پاس ہے انشاءاللہ العزیز، یہ ہر کامیابی کی کنجی ہے، یہ بخشش کا زینہ اور سیڑھیاں ہیں، یہ مسلمانوں کے سر کا تاج ہے، اس کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، یہ ہماری نجات اور بخشش کا سبب ہے، یہ ہماری تشخص ہے، ہماری پہچان ہے۔ انسان نے کیوں اٹھایا؟ جو بات کرنی تھی، انہ کان ظلوما جہولا، انسان نے کہا کہ اس قرآن سے میں نے دو فائدے لینے ہیں۔ انسان پہلے چونکہ ظالم تھا، ظلم سہتا تھا، ظلم کرتا تھا، اسے عدل چاہیے تھا، قرآن لے لیا۔ وہ چونکہ جاہل تھا، اسے علم کی اور معرفت کی ضرورت تھی، اس نے کہا قرآن تو علوم کا خزانہ ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ علوم کا خزانہ ہے جی۔ یہ جتنے بھی علوم طلباء پڑھتے ہیں، یہ سارے کس لیے ہیں؟ قرآن فہمی کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے۔ تو انسان نے اس کو لے لیا، اسے علاج چاہیے تھا، اسے اپنے جہل کا علاج چاہیے تھا، اسے اپنے ظلم کا علاج چاہیے تھا، تو قرآن عادل بن کے آ گیا، قرآن علم کا خزینہ اور خزانہ بن کے آ گیا، اٹھا لیا۔ ایک بات پرانے بزرگ میری تائید کریں گے کہ آج سے 40-50 سال پہلے پورے ضلع میں کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ یہ آپ کے لیے شاید عجیب بات ہو۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کہتے تھے جی کہ فلانے کچھ اگر حافظ چاہیے تو اٹک سے منگائیں، یہ کیمل پور سے کہتے تھے، تو کہتے ہیں کیمل پور کے علاقے سے یا جہلم کے جو نوائی گاؤں ہیں، پنڈ دادل خان وغیرہ جو ہیں، یہاں کے حافظ ہوتے تھے پورے پاکستان میں۔ یہاں کے جو حافظ تھے، بڑی عجیب بات یہ تھی، ذمہ دار ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن حافظ قرآن ہے، قرآن اگرچہ موٹا موٹا پڑھتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے کیا، اللہ کی یہ کتاب ایسی پھر پھیلی، ایسا رواج بنا کہ پھر چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کے لاکھوں بچوں کے سینوں میں یہ قرآن اترا۔ یہ قرآن سے محبت تھی، یہ ابتدائی منزل تھی۔ اور پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ قرآن، جسے رب نے کہا تھا نا کہ انا نحن نزلنا الذکر، قرآن اتارا میں نے ہے اور اس کی حفاظت بھی میں کرنا جانتا ہوں، اور میں حفاظت کیسے کروں گا؟ ان بچوں کے سینے جو ہیں یہ قرآن کے سفینے بن جائیں گے جی۔ اللہ نے یہ کام کیا۔ آج ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے کہ آج بچے، اور آپ یہ دیکھ لیں، بڑی حیرت کی بات ہے، محلہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ والدین خوش قسمت ہیں کہ ایک ایک محلے میں کئی حفاظ موجود ہیں۔ اور اگر ایک روایت کے مطابق 70 حفاظ جن پہ نار جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور دوسری روایت میں 10 بندے اپنے اعزاء و رشتہ داروں کے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہ ان کی مغفرت کی دلیل بن جائے گا۔
ٹھیک ہوا کہ جی البسا جو ان کی اس کے لیے کر رہا ہوں والدین کی تسلی کے لیے، تو آپ نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پہ عمل بھی کیا، یہ تو شرط ہے نا جی، قرآن پڑھنا، ناظرہ قرآن پڑھنا یہ پہلی منزل تھی۔ ان بچوں کو اللہ نے والدین نے ان کو کیا، بڑا مشکل ہے اس دور میں، یہ قیامت کا دور ہے، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، دوڑ بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے جلدی جلدی وہ ایسے ایسے اسکولوں میں جائیں اور وہ ایسے کر کے سائنسدان بنے اور آئی ٹی کے وہ ماسٹر بنے، لیکن ایسے میں اگر کوئی والدین کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ بعد میں ہے، اللہ کا کلام پہلے ہے، وہ اسے 2-3 سال دیتے ہیں، اور یہ پہلا زینہ تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن سمجھنے کا مسئلہ ہے، پھر قرآن کو پھیلانے کا مسئلہ ہے، قرآن پہ تدبر و غور کرنے کا مقصد ہے۔ یہ پہلی منزلیں ذرا مشکل ہوتی ہیں جی، قرآن ناظرہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، صحیح درست پڑھنا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو یاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھ لیں، یہ بچے آپ حیران ہوں گے، باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے علماء کے علاوہ لوگ ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ 1-2 بچوں سے میں بھی، یہ بچے پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ 2-3 بچے ہیں، 1-2 بچوں سے میں پڑھواؤں گا، آپ سنیں کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عام بچہ ہے وہ اتنا بہترین قرآن پاک پڑھ سکتا ہے کہ سیدھا جا کے دلوں پہ لگتا ہے جی۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جس کے بھی سینے میں جاتا ہے، اور یہ اس کا اعجاز ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ کے معجزات بے شمار ہیں، لیکن نبوت کی صداقت کی سب سے بڑی شہادت یہ قرآن پاک ہے جی، جو آج بھی اپنی فصاحت اور بلاغت کا، اپنی مٹھاس اور حلاوت کا یہ سمندر ہے قرآن پاک۔ تو شاباش ہے، خراج تحسین ہے ان کے والدین کو، یہ 2 بچوں جنہوں نے کیا، بلکہ 3 بچے ابھی جو سامنے آ گئے۔ تو ان کا ختم قرآن ہوا، دستار بندی انشاءاللہ پھر ہوگی۔ آج صرف دعا کرنی تھی، مبارکباد دینی تھی۔ ایک حدیث سن لیں، سنن دارمی کی حدیث پاک ہے کہ یہ قرآن پاک دنیا میں ابھی اترا نہیں تھا، ولدینا قرآن پاک میں آتا ہے نا، یہ قرآن پاک عند ذی العرش، عرش میں اللہ کے لوح محفوظ میں یہ قرآن پاک اس وقت بھی تھی جب حضرت آدم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے۔ تو جب یہ قرآن پاک ابھی دنیا میں اترا نہیں تھا تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کو دیکھتے تھے، لوح محفوظ میں کھلی اس کتاب کو، تو ایک بات کہتے تھے کہ طوبیٰ لآذان یسمعون بہذا، ان کانوں کو مبارک ہو اس جیسی عظیم کتاب جن کانوں میں جائے آواز گھلا کرے گی۔ وطوبیٰ بأیدی یبطشون بہذا، ان ہاتھوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جن ہاتھوں میں یہ قرآن جائے گا۔ وطوبیٰ بلسان یقرؤون بہذا، اور شاباش ہے ان زبانوں کو جن زبانوں پر یہ قرآن کی آواز گونجا کرے گی۔ ان